بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويوم نبعث من كل امة شهيدا اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ کو ثم لا يؤذن للذين كفروا پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، کوئی موقع نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ اللہ کو راضی کریں، توبہ کریں، اس کے لیے بھی موقع ان کا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے دن ہر امت میں ایک گواہ کو کھڑا کرنے کی بات اس سے پہلے سورہ نساء میں آ چکی ہے۔ اسی رکوع کے اختتام پر پھر اسی موضوع کی ایک آیت آئے گی، یعنی محاسبہ اخروی سے پہلے جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، ہر امت پر، ہر قوم پر ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، اور جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا وہ رسول اس قوم پر گواہ ہوں گے، اور وہ گواہی دیں گے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، اور وہ گواہی قوم کے اور امت کے خلاف جائے گی، اس لیے کہ گواہی یہ ہوگی کہ پروردگار جو پیغام، جو کلام تیرا، جو ہدایات آئی تھی وہ من و عن پہنچا دی اور حق ادا کر دیا پہنچانے کا، اور حجت کا اتمام حجت کر دی، اب یہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اب قطع عذر ہو جائے گا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم تک بات پہنچی نہیں تھی، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد ٹھیک طریقے سے حساب ہوگا۔ تو یہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ موقع آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر ظالموں کو نظر آئے گا اپنا انجام، لیکن اس وقت انہیں نہ عذر پیش کرنے کا کوئی موقع ہوگا اور نہ وہ توبہ کرنے کے لیے ان کو موقع دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ اور پھر جب یہ ظالم دیکھیں گے عذاب کو، یعنی نگاہوں کے سامنے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ تو پھر نہ ان سے وہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ کوئی مہلت بیچ میں ملے گی، کوئی وقفہ نہیں، کوئی بریک نہیں ہے پھر اس عذاب میں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ اور جب دیکھیں گے یہ لوگ اپنے شریکوں کو وہاں پر جنہوں نے شرک کیا ہے، جن کو سمجھتے تھے کہ ہم یہ اللہ کے ہاں بھی کچھ رکھتے ہیں اختیار، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہے وہ شریک جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے علاوہ، حاجت روائی کے لیے ہم ان سے دعا کرتے تھے، ہم عیسیٰ کو ہم نے الوہیت میں شامل کیا تھا علی نبینا علیہ السلام، تو وہاں پر جو ہے وہ پھر فوراً کہیں گے کہ جی پروردگار یہ ہیں، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ جواباً وہ ان کے اوپر بات پھینک ماریں گے، یعنی شدید طور پر تردید کریں گے اور کہیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ تم لوگ جھوٹ کہتے ہو، یعنی ہم نے تو تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں پکارو، ہمیں بندگی میں شریک کرو، ہمیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھو، تو بالکل جھوٹ ہے یہ جو کچھ تم بھی جس امر پیرا تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ اور وہ اللہ کے آگے اس دن ہتھیار ڈال دیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور پھر گم ہو جائے گا ان سے وہ سب چیزیں جو افترا کرتے تھے، جو جھوٹ باندھتے تھے، اور جھوٹ کا جو ہے ایک پورا انہوں نے نظام بنائے رکھا تھا اور افترا سازی کیا کرتے تھے اللہ کے خلاف۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے اللہ کے راستے سے، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ہم ان کو اضافہ کریں گے ان کے عذاب پر عذاب کا، یعنی خود بھی رکے، خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی تو ڈبل عذاب۔
بما کانوا یفسدون، اور یہ اصل میں بدلہ ہے ان کی شرارتوں کا اور جو فساد مچایا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن کہ ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ کو جو ان پر گواہی دے گا انہی میں سے ہوگا، یعنی انہی کی قوم میں سے ہوگا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور اے نبی ہم آپ کو گواہ کے طور پر لائیں گے اس قوم کے خلاف. یہ جو آپ کی قوم ہے، یہ جو قریش ہے، یہ جو اہل عرب ہیں، ان پر گواہی آپ دیں گے استغاثے کے ایک گواہ کے طور پر، اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہاں میں نے دین پہنچا دیا تھا، حق تبلیغ ادا کر دیا تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی ہم نے آپ پر نازل فرما دی ہے وہ کتاب جو ہر چیز کو کھول دینے والی ہے، خوب کھول کر بیان کر دینے والی. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور منکرات سے اور سرکشی سے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وعظ کہتا ہے تاکہ تم اس نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بہت جامع آیت ہے قرآن مجید کی، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے خطبے میں اس کو ایک لازمی جز کے طور پر شامل کیا تھا. چنانچہ یہ آج بھی جو خطبے پڑھے جاتے ہیں اس کے اندر اس کے ایک جزو لازم کے طور پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیے ہیں. کچھ چیزوں کا حکم اللہ دیتا ہے، کچھ سے روکتا ہے، ان کی تفصیل ہے. اور تین چیزیں ہیں، بہت ہی جامع انداز میں اس کا کل دین کا احاطہ کر لیا. ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، عدل و انصاف. عدل و انصاف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عقیدہ بھی تمہارا عدل و انصاف کے مطابق ہو، عمل بھی عدل و انصاف کے مطابق ہو، دوسروں کے ساتھ سلوک حقوق و العباد میں بھی عدل و انصاف ہو. جو فرائض اللہ نے معین کر دی ہیں، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بجا لاؤ. تو عدل میں یہ تمام فرائض، حقوق اللہ، حقوق العباد کے حوالے سے اور عقیدے کی اصلاح، یہ سب چیزیں شامل ہیں. والاحسان، اس سے آگے بڑھ کر بھلائی اور احسان، تبرع، یہ ہے کسی کے ساتھ اضافی طور پر کوئی نیکی کرنا، خیر کرنا. فرض نماز کے بعد نوافل ہیں، مزید نوافل کا اہتمام ہے. زکوٰۃ جو ہے فرض ادا کرنے کے بعد پھر اور صدقات ہیں. عدل و انصاف کا ایک تقاضا ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کسی نے تم سے زیادتی کی ہے تم اس کو معاف کر دو، یہ احسان، یہ اس سے آگے کی شے ہے. تو دین میں یہ ایک احسان کا بھی دائرہ بہت وسیع ہے اور اس کا بڑا مقام. اور پھر احسان کے خاص طور پر مستحق جو ہے وہ تیسری بات ہے ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے حقوق. سب سے بڑھ کر احسان اور بھلائی کے مستحق، حسن سلوک کے تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ بنا کر رکھنا، عفو و درگزر، یہ سارا معاملہ جو ہے اس سے یہ ہے دین کا ایک پورا نظام جو ان تین الفاظ کے اندر سمٹ کر آ گیا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اسی طرح وہ روکتا ہے تین چیزوں سے، فحشاء بے حیائی کے کام، والمنکر اور تمام منکرات معاصی جن سے بھی اللہ نے روک دیا، والبغی اور پھر سرکشی ہے، دوسروں پر ظلم ہے، خاص طور پر حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کرنا ہے، دوسروں کا حق چھیننا ہے. اور سرکشی پھر سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر خود خدائی کے دعوے دار بن بیٹھو، فرعون بن جاؤ، بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرو. یہ سرکشی سب سے بڑی ہے کہ کوئی اور غیر اللہ کا نظام جو ہے وہ نافذ کرو اور اس کے محافظ بن کر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ، یہ سرکشی. تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، یہ بدترین اشیاء ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے.